السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی سید اعظم صاحب، یہ جو آپ نے تعریف کی بالکل صحیح کی، لیکن وضاحت اس کی یہ ہے کہ شیطان جو ہے یہ صرف وسوسہ دیتا ہے، اور انسان کے اندر جو خواہشات ہیں جن کو نفس کہتے ہیں وہ پھر اس کی پیروی پر ضد کرتے ہیں۔ اگر وہ ضد نہ کریں، یہ کون سے لوگ ضد کرتے ہیں؟ جو نفس کے غلام ہیں، خواہشات کے غلام ہیں۔ اور جن لوگوں کو ہدایت اور نور ایمان نصیب ہوتا ہے، مرشد کامل نصیب ہوتا ہے، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ وہ پھر اس کی پیروی نہیں کرتے تو اس کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ شیطان سے زیادہ نقصان انسان دیتا ہے، کیونکہ شیطان کسی کو بازو سے پکڑ کر گناہ کے لیے نہیں لے جاتا، لیکن جب جو انسان اپنی خواہشات اور نفس کا مرید ہو جاتا ہے، نفس کی ہر خواہش پہ جان دیتا ہے اور اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے، خواہش سمجھتا ہے، وہ پھر شیطان کا شکار ہوتا ہے۔ اصل میں وہ نفس پرست ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی پیروی کرتا ہے اور ذلیل زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو مجبور کر لیتا ہے، اور روح بیچارہ تڑپتا رہ جاتا ہے کہ اب کیا کریں، یہ خواہشات کے پیچھے چل پڑا ہے اور دوزخ میں جانا پڑے گا روح کو، کیونکہ سزا اور جزا کی مستحق جو ہے وہ روح انسانی ہے۔ نفس بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ خواہشات کا نام ہے۔ تو یہ خواہشیں جو ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گی، جب آدمی مرے گا خواہشیں ختم ہو جائیں گی، اور جو جزا سزا ہے وہ جو کچھ اس نے کیا وہ روح بھگتے گی۔ اسی طرح روح کو موت بھی نہیں ہے، یہ داخل کی جاتی ہے، نکال لی جاتی ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو روح نکل جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شارک سے بھی قریب ہے، نفسوں میں موجود ہے، دل اس کا عرش ہے۔ تو اب دیکھیں جب روح نکل جاتی ہے تو کیا پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہوتا ہے؟ تو یہ روح ہی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے روح من امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس نے روح کو تسلیم نہیں کیا شیطان نے، اس لیے اس کو اپنے دربار سے اللہ نے نکال دیا کہ نکل جا میرے دربار سے روز جزا تک، اور اخیر میں تجھے دوزخ میں بھر دوں گا۔ پھر اس نے مہلت مانگی، معافی نہیں مانگی، مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دو، ان کی وجہ سے اولاد آدم اور اولاد آدم کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، تو میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے، یعنی جو بھی تو وسوسہ دے گا، جو خواہش ان میں پیدا کرے گا، اور خواہشیں تیری پیروی کریں گی، جو نفس پرست ہوں گے۔ نفس پرست خواہش پرست کو کہتے ہیں، اور نفس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر میں تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا، اور جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرا کہا ہی نہیں مانیں گے، وہ میرے نبی اور میرے ولی جو ہیں ان کے راستے پر چلیں گے تو ان کو میں جنت عطا کروں گا۔ اس طرح تعریف بالکل یہی ہے، اور یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی مبہم رہ جائے مسئلہ تو دوبارہ ارشاد فرمانا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔